اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ چھٹا پارہ سورہ النساء کی آیت نمبر 173 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، اور وہ اللہ کا بندہ بننے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے، کوئی شرمندگی نہیں ہے، اس بات سے وہ انکار نہیں کرتے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی توحید پہ قائم ہے، اور وہ خود اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، اور یہ بات ان کے لیے باعث فخر اور باعث عظمت ہے، وہ اس بات کو باعث عار نہیں سمجھتے۔ اب آگے ذکر آ رہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو لوگ بھی، کوئی بھی جو ایمان لائے، وقت کے نبی پہ ایمان لائے، یعنی آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہ ہمیشہ قرآن میں اکٹھے آتے ہیں کہ صرف ایمان سے کام نہیں ہے، کلمہ پڑھ لینے پہ کام موقوف نہیں ہوتا، آگے عمل الصالحات کی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق، قرآن کے حکم کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطابق گزارنے کے، جو گزارے گا فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اللہ تعالیٰ اس کو پورا پورا بدلہ دیں گے۔ جو جتنی دنیا میں اپنی مرضی کو چھوڑا، اپنی خواہشات کو چھوڑا، اللہ کی مرضی پہ چلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پہ چلا، اپنی مرضی کو پیچھے ڈال دیا، تو یہ اس نے جو مشقت کی، جو اعمال کی نیک، اللہ فرما رہے اس کا پورا پورا بدلہ دیں گے۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، خالی بدلے پہ بات نہیں روک رہی، اللہ فرما رہے اور اضافہ کر دیا، یزیدہم اور زیادہ کر دیں گے ان کے لیے، من فضل، اپنے فضل سے، یعنی نیکی تھوڑی کی ہوگی اور اجر زیادہ ملے گا۔ جیسے 5 نمازیں پڑھیں 50 نمازوں کا ثواب، ایک نیکی کریں 10 نیکیوں کا ثواب، ایک قرآن کا لفظ پڑھیں 10 نیکیوں کا ثواب، ایک قرآن کی آیت کو سمجھیں 100 رکعت نماز نفل کا ثواب، ایک قرآن میں کسی مسئلے کا ایک باب کو سمجھے انسان 1000 رکعت نماز نفل سے بہتر، 100 رکعت نماز نفل کا ثواب بلکہ اس سے زیادہ ثواب۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اپنے یہ اللہ کا فضل ہے، اور پھر آگے پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ وہ 700 گنا بھی بڑھتا ہے، اس سے بھی زیادہ اللہ جتنا چاہتا ہے، یعنی جتنا انسان خلوص ڈالتا ہے اپنے جذبات کی، اپنی سوچ کی، اپنی عقل کی قربانی کر کے بڑھ کے آگے اللہ کے حکم کو جب وہ مانتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرتا ہے، اللہ اپنے فضل سے اپنی شان کے مطابق بڑھا دیں ہوئے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا، اور وہ لوگ جو اللہ کے سامنے جھکنے میں، اللہ کی بات ماننے میں، اپنی مرضی کو پیچھے ڈالنے میں، اپنی عقل کو پیچھے کرنے میں عار محسوس کریں گے، شرمندگی محسوس کریں گے یا انکار کریں گے۔ اب کیسے ہے کہ ایک طرف اللہ کا حکم ہے، کوئی خوشی ہے، کوئی غمی ہے، کوئی دنیا کا کام ہے، کوئی اور کام ہے، اور ایک طرف برادری کا، گھر والوں کا، بچوں کا، اپنی دولت کے اظہار کا طریقہ انسان کے سامنے آتا ہے، وہ کرتا ہے انسان، تو اللہ تعالیٰ اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو پیچھے ڈال رہے اور اپنے آپ کو بہتر کر رہے کہ میری عزت میں اضافہ ہو جائے گا اس بات سے، اس لیے انسان کرتا ہے نا، لوگوں کے سامنے عزت میں اضافہ ہو جائے۔ اللہ کا حکم مانیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلیں، لوگ اگر ناراض بھی ہوتے ہیں تو وہ راضی ہو جائیں گے، لیکن اگر اللہ کو ناراض کر لیا تو بہت بڑا نقصان ہے۔ پوری دنیا ناراض ہو جائے لیکن اللہ راضی ہو تو وہ بندہ کامیاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے میں شرمندگی محسوس کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا بہتر سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں، وَاسْتَكْبَرُوا، اور پھر تکبر کرتے ہیں۔ تکبر یہی ہے نا کہ اپنے حکم کو، اپنی سوچ کو، اپنی بات کو بہتر سمجھا اور اللہ کے حکم کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پس پش ڈال دیا۔ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا، بڑا دردناک عذاب۔ جو مالک ہے، جو خالق ہے، ہر چیز کا دینے والا ہے، اس کی بات کو نعوذ باللہ رد کر کے، پیچھے کر کے انسان اپنی مرضی پہ آگے، اس سے بڑا اور تکبر کیا ہوگا؟ اللہ فرما رہے اس کو دردناک عذاب ملے گا۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا،
اور یہ ہرگز نہیں پائیں گے اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا دوست اور نہ ہی مددگار۔ اصل میں اللہ ہی مددگار ہے اور اللہ ہی دوست ہے، اور جب ہماری دنیا کی ضرورتیں ہوتی ہیں ہم اپنے صرف رب کے سامنے جب جھکتے ہیں تو اللہ اسباب بنا دیتا ہے، وہ مدد بھیج دیتا ہے، کسی انسان کے ذریعے سے کرائے، کسی اور طریقے سے کروائے، انسان کو سکون مل جاتا ہے، انسان پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں، لیکن اسباب ظاہری اختیار ہوتے ہیں، اور وہ کروانے والا کون ہے؟ اللہ پہ بھروسہ کریں۔ اللہ وہ اسباب انسان کے لیے وہاں سے میسر کرتا ہے جو انسان کے وہم و گمان میں نہیں ہوتے، لیکن انسان خود ان اسباب پہ بھروسہ کر کے خود ان کے پیچھے چلے تو پھر ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کا بھی کوئی مددگار نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا بھی کوئی حامی نہیں ہے۔ یا ایھا الناس، اللہ تعالیٰ پوری انسانیت سے فرما رہے ہیں، اے تمام کے تمام انسانوں، قد جاءکم برہان من ربکم، آ گئی ہے تمہارے پاس برہان تمہارے رب کی طرف سے۔ برہان کہتے ہیں ایسے دلیل کو جس کو کوئی رد نہ کر سکے، یعنی ویسے نہ مانے کہ کوا سفید ہے اس کی مرضی ہے، لیکن اس کے پاس علمی دلائل سے، عقل سے اس کو رد کرنے کا کوئی موقع نہ ہو، وہ رد نہ کر سکے، بس میں نہ مانوں والی بات صرف کہہ سکتے۔ اے تمام لوگوں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کی طرف ہیں، یہ قرآن ساری انسانیت کی طرف ہے، اللہ اکثر اس میں ساری انسانیت کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ اے سب کے سب لوگوں، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک ایسا علم، ایک ایسی دلیل آ چکی ہے جو روشن دلیل ہے، برہان، نظر آنے والی ہے، سمجھ آنے والی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور اتاری ہے ہم نے تمہاری طرف ایک روشن نور، مبین جو بالکل ظاہر ہے، جو بالکل فرق بتاتا ہے تمہیں کہ گمراہی کیا ہے اور صراط مستقیم کیا ہے، اندھیرا کیا ہے اور اجالا کیا ہے، یعنی وہ کفر سے اسلام کی طرف لانے والی ایک روشن چیز ہے اور قرآن ہے، یعنی یہ چمکتا ہوا نور ہے اللہ کا، قیامت تک کے لیے محفوظ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی چمکتے ہوئے نور ہدایت انسانیت کے لیے قیامت تک کے لیے۔ اب اگر کوئی بھٹکتا ہے تو وہ پھر خود ہے کہ دن کی روشنی میں جو بھولا ہوا ہے وہ اس کی اپنی مرضی ہے، ورنہ اللہ نے نور ہدایت کے لیے اور ہدایت کے بندوبست کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اللہ نے پورے کا پورا اس کو بندوبست کیا ہے اپنے انبیاء کے ذریعے سے، اپنی کتابوں کے ذریعے سے، اور اب چونکہ نبی کوئی نہیں آنے، کتاب کوئی نہیں آنے، اور اس کتاب کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اللہ نے محفوظ فرما دیا قیامت تک کے لیے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بس جو اس نور ہدایت پہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی اور اس قرآن پہ بھی ایمان لائیں گے، آمنو باللہ، اللہ پر، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور پکڑ لیں گے اس کی رسی کو مضبوطی سے۔ اللہ کی رسی کون سی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن اور میری سنت، یہ اللہ کی رسی ہے، اور جو اس کو مضبوطی سے پکڑے گا، ہر رہنمائی، ہر کام میں جو اس کو چاہیے ہوگی رہنمائی، وہ ان سے حاصل کرے گا۔ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمتوں میں داخل فرمائے گا، من ہو اس کو، وہ فضل، اور اپنے فضل میں، یعنی اللہ بے حساب رحمتیں فرمائے گا، اس کی ہر جگہ دستگیری فرمائے گا، ہر جگہ اس کی مدد فرمائے گا، یہاں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ دولت نہیں ہے اللہ کی دستگیری، یہ ہمیشہ ہمیں سمجھنا چاہیے، ہم زیادہ دولت والے کو سمجھتے ہیں کہ اللہ اس پہ راضی ہے، یہ اللہ کا بڑا مقبول بندہ ہے، نہیں، وہ اس کے اعمال ایسے ہوں گے، اس کی زندگی میں برکت ہوگی، اس کے تھوڑے سے حلال مال میں برکت ہوگی، اس کی تھوڑی کوشش میں اللہ تعالیٰ اس کو نتیجہ بہت زیادہ بہتر عطا فرمائیں گے۔ یہ وہ برکتیں ہیں، یہ وہ رحمتیں ہیں، یہ وہ فضل ہے جو اللہ عطا فرمائے گا۔ دیکھیں کتنے کیسے بزرگ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتنی عمر تھی، آج تک ان کی بغیر کتاب کے بغیر دین مکمل ہی نہیں ہوتا۔ یہ ہوتا ہے اس تھوڑی سی عمر میں انسان زیادہ کام کر جاتا ہے جو رہتی دنیا تک اس کا کام ہوتا ہے۔ یہ ہوتا ہے اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت۔ یہ دولت، یہ بیٹے، یہ اولادیں، یہ بڑے بڑے گھر، یہ بڑی شاندار علاقوں میں گھر، ان کی کوئی معنی، کوئی حیثیت ہی نہیں اللہ کے نزدیک۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور جن پہ اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت ہوگا، اللہ پوری زندگی ہر کام میں ان کو صراط مستقیم پہ ہدایت نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سیدھا راستہ سجا دیں گے اور وہ اسی پہ چلیں گے، بے شک پوری دنیا ان کے مخالف ہوگی، لیکن ان کا شرح صدر ہو جائے گا کہ یہ کام وہ ہے جو اللہ تعالیٰ مجھ سے چاہتا ہے، میں نے اس کے لیے قربانی دینی ہے، خواہ کوئی بھی کسی بھی درجے کی قربانی دینی پڑے، تو وہ صراط مستقیم اللہ اس کو ضرور دکھائیں گے۔ یہ وہ ضمیر کی آواز ہے جو اندر سے بولتی ہے،
تو انسان اس کو دبا کے رشوت بھی لے لیتا ہے، چوری بھی کر لیتا ہے، دوسرے کا حق بھی مار لیتا ہے، اور کسی حقوق کا پرواہ نہیں کرتا، اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، یہ میرا، یہ میری، میں سب کچھ، میں بہت بڑا، میرا فلاں، میری فلاں، کچھ بھی نہیں انسان کا، ادھر ہی رہ جانی، اگلے سانس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو اس نور ہدایت کو پکڑیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، اس قرآن کو، اللہ ان کو ہر کام میں سیدھا راستہ دکھائے گا، اس راستے پہ جس سے وہ راضی ہوگا۔ یستفتونک قل اللہ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ مسئلہ پوچھتے ہیں، فتویٰ پوچھتے ہیں۔ فتویٰ ہوتا ہے کسی حکم کا حکمت پوچھنا، کوئی حکم پتہ نہ ہو، اس کی تفصیل پوچھنا کہ اس پہ عمل کرنا انسان کے لیے آسان ہو جائے، اس کو کہتے ہیں فتویٰ دین کے مطابق۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ لوگ پوچھتے ہیں، کس کے بارے؟ قل اللہ یفتیکم، اللہ جواب دیتا ہے جو یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، اللہ جواب دیتا ہے، اس فتویٰ دیتا ہے اس چیز کا، فی کلالتن، کلالہ کے بارے میں۔ کلالہ کہتے ہیں اس مرد یا اس عورت کو جو فوت ہو جائے لیکن اس کا کوئی بھی اس دنیا میں نہ ہو، یعنی اس کی اولاد بھی نہ ہو اور اس کے ماں باپ بھی نہ ہوں، یعنی یہ دو رشتے، اس کی اولاد نہ ہو جس کو ہم عام طور پہ کہتے ہیں جس کے بچے نہیں ہوتے اس کو، لیکن ماں باپ بھی نہ، اس کو کہتے ہیں کلالہ۔ ماں باپ بھی نہیں ہے اور اس کے اپنے بچے بھی نہیں ہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے ماں باپ فوت ہو گئے، اس نے شادی نہ کی ہو، یا شادی کی ہو تو اس کا خامند بھی مر گیا ہو اور اس کے بچے بھی نہ ہو۔ تو اس کے بارے میں، کیونکہ یہ اس میں پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا نا عورتوں کے حقوق کے بارے میں، جو جائیداد کی تقسیم کے بارے میں، تو اب یہ آخری ایک اور حکم جو صحابہ کرام پوچھتے تھے، کیونکہ یہ بات ہے صراط مستقیم پہ ہدایت ہے کہ جہاں پہ بھی انسان کو کوئی تھوڑا سا شبہ ہوتا ہے یا اس کو بات سمجھ نہیں آتی، وہ پھر تلاش کرتا ہے کہ میرے رب کا کیا حکم ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ تو یہ آپ سے پوچھتے تھے، اللہ اس کا جواب دے رہا ہے، فی کلالتن، ایسا کوئی مرد یا ایسی عورت کہ جس کی اولاد بھی نہ ہو اور اس کے ماں باپ بھی نہ ہو۔ ان امرؤ حالک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک، تو کہہ دے، اللہ تعالیٰ کلالہ کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ اگر کلالہ مرد ہو اور وہ مر جائے، حلقہ، اور وہ مر جائے، لیس لہ ولدن، اور اس کی کوئی اولاد نہ ہو، نہ اس کا بیٹا ہو نہ بیٹی ہو، ولہ اختن، اور اس کی ایک بہن ہو۔ اب ایک صورت ہے کہ اس کی ایک بہن ہو، فَلَهُ نِصْفُ مَا تَرَكَ، تو یہ اس ترکے کا نصف، یعنی جو اس مرد کا ہوگا، ایک بہن کی صورت میں وہ آدھا اس کو چلا جائے گا، اور آدھا پیچھے ہم نے وہ ساری تقسیم پڑھی ہے، اور یہ جب بھی انسان کو ضرورت پڑے علماء سے پوچھنے چاہیے، یہ مسئلے انسان کو یاد نہیں رہتے کیونکہ کبھی کبھار زندگی میں ان سے واسطہ پڑتا ہے انسان کو۔ تو آدھا بہن کو مل جائے گا ما تارکا، جو کچھ اس نے چھوڑا، وَهُوَ يَرِثُهَا، اور اس کے بھائی کو، یعنی اگر بہن مر جائے تو اور اس کے بھائی ہو ایک، تو اس کو اس ترکے کا پورے کا پورا حصہ ملے گا، یعنی مرد فوت ہوا، ایک اس کی بہن ہے تو اس کو اس بھائی کے ترکے کا جو اس نے وراثت چھوڑی آدھا ملے گا، اور اگر بہن مر جاتی ہے ایسی جس کی اولاد نہیں ہے، ماں باپ بھی نہیں ہے، تو وہ بھائی اس کے مر جانے پر، اولاد نہ ہونے کی صورت میں، ماں باپ کے نہ ہونے کی صورت میں، اس کے پورے مال کا وارث ہوگا۔ یہ وہ ترکے کی بات ہے، جو زندگی میں وہ کسی کو دے جاتی ہیں، کر جاتی ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، وہ اس کا حق ہوتا ہے زندگی میں جیسے کریں، اور وہ بھی انصاف سے کرنا چاہیے، لیکن یہ مرنے کے بعد کی بات ہے۔ فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، پس اگر ہوں دو بہنیں، فَلَهُمَا ثُلُثَانِ مِمَّا تَرَکَ، ایسا بھی ہے کہ مرد ایک ہو، بھائی ایک ہو، اور اس کی اولاد نہ ہو، ماں باپ مر جائیں، اور اس کی دو بہنیں ہوں، یا پھر علماء فرماتے ہیں کہ اس کی دو سے زیادہ بھی بہنیں ہوں، تو پھر کیا ہوگا، مرنے والے کی ترکے کا 2/3 ان بہنوں کو مل جائے، اور 1/3 جو ہے وہ باقی عزیز رشتہ داروں کا ملے گا۔ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً، اور اگر دو بہنیں ہوں، تو اگر بہن ہو اور بھائی دو ہوں، دونوں کو بھائی کے ترکے میں سے 2/3 ملے گا، اور اگر بھائی اور بہن یعنی مرد عورتیں ملے جلے وارث ہوں، یعنی بہن بھی ہوں اور بھائی بھی ہوں، ایک عورت مرتی ہے اس کی بہن بھی اور بھائی بھی ہوں، تو پھر کیا ہے، رجال و نساء، یعنی کئی مرد ہوں اور کئی عورتیں ہیں، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو مرد کا حصہ ڈبل ہوگا عورت سے، یعنی بہنوں کا حصہ آدھا ہوگا اور بھائیوں کا حصہ ڈبل ہوگا، اور ساری جائیداد ان میں تقسیم ہو جائے گی اگر وہ بہن اور بھائی
مکس ہوں اور وہ زیادہ ہوں۔ یبینُ لکم ان تضلوا، اللہ تعالیٰ یہ حکم کھول کھول کے بیان فرما رہے ہیں کہ تم بھٹک نہ جاؤ، یعنی کوئی غلط فیصلہ نہ کر دو، کسی غلط طرف نہ چلے جاؤ۔ بالکل صاف الفاظ میں اللہ تعالیٰ یہ واضح کر رہے ہیں اپنے حکم کو، واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، جو ہمارے دلوں میں ہم کس نیت سے کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، قرآن کو سمجھ بھی کر رہے ہیں۔ اگر ہم صحیح سمجھ کے کر رہے ہیں چیز کو اور وہاں پہ غلطی بھی ہو جاتی ہے تو وہ غلطی قابل معافی ہے، لیکن اگر ہماری نیت ہی ٹھیک نہیں، اللہ ان نیتوں کو جانتے ہیں، تو وہ قابل معافی نہیں ہے۔ تو الحمدللہ آج ہماری سورہ نساء مکمل ہو گئی، زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ سورہ مائدہ شروع کریں گے۔ جو کچھ ہم نے صحیح صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہم سے غلطیاں ہوئی اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔